बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम खाने के आदाब के ऊपर बात करेंगे और आज के इस सेशन के 3 हिस्से होंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वो आदाब जिसका लिहाज खाने से कबल रखा जाए। उसके बाद हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा होगा वो आदाब जो ऐन खाने की हालत में ज़रूरी है, और हमारी गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा वो आदाब जो खाने के बाद मुस्तहब है। इन 3 हिस्सों पर आज हमारी ये गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं उन आदाब की तरफ जो खाने से कबल ज़रूरी है। सबसे पहली अहम बात यह है कि जब हम खाने के हवाले से जदोजहद कर रहे होते हैं तो हमारी ये कोशिश यकीनी होनी चाहिए कि खाना हलाल हो, पाक हो, तय्यब हो। यानी खाना उन ज़राए से हम हासिल कर रहे हों जो ज़राए यकीनी मानों पर शरीयत के ऐन मुताबिक हो, और किसी भी तरह उस खाने में ये शुबा ना हो कि यह खाना किसी मखसूस ज़रिए के ज़रिए हराम हो सकता है। इस हवाले से हमें अपनी कोशिश मुकम्मल करनी चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद है। खाना अगर हम हलाल खाना खाएंगे, पाक खाना खाएंगे, तो उससे ये होगा कि हमारी तरबियत के अंदर, हमारे आमाल के अंदर उसका वाज़ेह असर मौजूद होगा। खाने से कबल हमें इस बात का भी एहतमाम करना चाहिए कि जब हम खाने के लिए बैठें तो हाथों को लाजमन हम धो लें, क्योंकि हाथ धोने से खाने के अंदर बरकत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से कबल जब हाथ धोए जाते हैं और खाने के बाद जब हाथ धोए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग जो इसका एहतमाम करते हैं उनकी ज़िंदगी से मुफलिसी को दूर करते हैं। खाने से कबल हमें इस बात का भी एहतमाम करना चाहिए कि जब हम दस्तरख़्वान का एहतमाम कर रहे हों, और यकीनन खाना हमेशा दस्तरख़्वान के ऊपर ही खाना चाहिए, और दस्तरख़्वान बेसिकली वही है कि जो ज़मीन के ऊपर जिसे बिछाया जाता है, और ये सुन्नत के करीब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी खाना तनावल फरमाया, ज़मीन के ऊपर दस्तरख़्वान को लगाकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। लेकिन इसमें अगर कहीं हम ज़मीन से ऊँचा दस्तरख़्वान लगा रहे हैं, उसमें ममानियत तो नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पर कही जा सकती है कि सुन्नत के आइन करीब जो बात वो ये है कि दस्तरख़्वान को एहतमाम के साथ ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश की जाए। खाने से कबल जब हम खाने के ऊपर बैठते हैं तो हमें इस बात का भी एहतमाम करना चाहिए कि जब हम दस्तरख़्वान पे खाना खाने के लिए बैठते हैं, जिस अंदाज़ से हम खाने के लिए बैठें वही अंदाज़ हमारे खाने के आखिर तक रहना चाहिए। इसके अंदर अदब भी है, और इसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपकी शख्सियत का एक वाज़ेह अक्स भी मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब खाना तनावल करने के लिए तशरीफ़ रखते तो अंदाज़ यही होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ानो होकर या दूसरी किसी तरीके से जब खाने के लिए बैठते तो उसी एक ही जहद के अंदर खाने को मुकम्मल तनावल फरमाया करते थे। खाने से कबल इस बात का भी एहतमाम ज़रूरी है कि जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो इस बात का इरादा कर लेना चाहिए, नीयत कर लेनी चाहिए, ए अल्लाह, ये जो मैं खाना तनावल करने लगा हूँ, इस नीयत के साथ मैं इस खाने की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि ये खाना मुझे ताकत अता करे, और इस ताकत की सूरत में मैं ए अल्लाह तेरे दीन की इबादत सरबुलंदी के हवाले से जद्दोजहद करूँगा। ऐसे में यह खाना भी यकीनन इबादत बन जाएगा। खाने से कबल जब आप दस्तरख़्वान पे बैठते हैं और फिर जिस भी तरह का खाना आपके सामने लाया जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि जिस भी तरह का खाना आपके सामने मौजूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर नुक्ता चीनी नहीं करते। आपको अगर कोई खाना पसंद है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि वो आपके सामने आ चुका है, और अगर पसंद नहीं है, अब आप जब दस्तरख़्वान पे बैठे हुए हैं तो आपको उसमें नुक्ता चीनी नहीं करनी चाहिए, और जितना हस्बे ज़ायक़ा हस्बे तौफ़ीक जितना आप खा सकते हैं उतना खाकर खाने के इस सिलसिले को मुकम्मल किया जा सकता है। बस औक़ात ये भी होता है कि जब आप दस्तरख़्वान पे बैठते हैं तो कोई एक आध चीज़ आ जाती है। ऐसे में जब कभी रोटी पहले आपके दस्तरख़्वान पे आ जाती है तो आप फिर ज़्यादा इंतज़ार न करें, सालन या किसी दूसरी चीज़ का वो अपने टाइम पर आ भी जाएगा। आप रोटी के साथ दस्तरख़्वान पे बैठे हुए हैं तो खाने के हिस्से को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रोटी को इंतज़ार करवाना या खाने को इंतज़ार करवाना जो दस्तरख़्वान पे आपके सामने मौजूद है, ये मुनासिब अमल नहीं है। खाने से कबल इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आप अगर घर के अंदर हैं तो जितने भी लोग घर के अंदर मौजूद हैं उन सबको बुलाएं, एक ही दस्तरख़्वान पर मिलकर खाना खाया जाए। और जिस दस्तरख़्वान पर बहुत सारे हाथ होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बरकत भी उसमें शामिल हाल होती है। कोशिश ये किया करें कि तन्हा खाना खाने से एराज़ ही रखा जाए। अब हम आज की गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि वो आदाब जो ऐन खाने की हालत में ज़रूरी हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं।
سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ جب آپ کھانا شروع کر رہے ہوں تو اس میں آپ کو بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کرنا چاہیے اور الحمدللہ سے کھانے کا اختتام کرنا چاہیے۔ اور جب آپ کھانے کو شروع کرتے ہوں تو پہلے لقمے میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں، دوسرے لقمے میں بسم اللہ الرحمن پڑھ لیا کریں، اور تیسرے لقمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھ لیا کریں۔ ایسے میں یہ ہوتا ہے ایک تو برکت بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، دوسرا آپ کے ساتھ کھانے میں جو مزید لوگ شریک ہوتے ہیں تو انہیں بھی بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے یاد دہانی ان کی ہو جاتی ہے۔ کھانے کی عین حالت میں جب آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ آپ ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس کھانے میں جو نمک والی چیز جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اس سے آپ اپنے کھانے کا آغاز کریں۔ اور کھانے کے دوران جب آپ نوالا اٹھاتے ہیں یا لقمہ لیتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ایک تو نوالا لقمہ آپ کا چھوٹا ہو، اور ساتھ اس کو جب آپ منہ میں لے کے جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کھانے کو، نوالے کو خوب چبا کر جو ہے اس کو پیٹ کی طرف منتقل کیا جائے۔ اور اسی طرح جب کھانا آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے کھانا شروع کر دیا تو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے میں اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی اس پر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے دوران اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جس پلیٹ میں آپ کھا رہے ہیں عین آپ اپنے سامنے ہی کھانے کا اہتمام کریں، اور کسی دوسرے کی طرف، کسی دوسرے کنارے کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھایا جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور جب آپ کھانے میں کہیں گوشت وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں حکم ہے کہ گوشت کو دانتوں کے ساتھ ہی الگ کرنا چاہیے، دانتوں کے ساتھ ہی گوشت کو ہڈی سے الگ کر کے اس کو چبانا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے دوران اگر آپ روٹی وغیرہ کھا رہے ہیں تو روٹی کے اوپر پیالے کو رکھنا یا کسی ایسی چیز کو رکھنا جس سے روٹی کی توہین ہو، اس بات سے کوشش کی جائے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں، اور روٹی کی عزت احترام ضروری ہے، اسی کے ذریعے آپ آگے کی طرف آسانی سے چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور بیسکلی ادب احترام ہی دراصل آپ کی زندگی کے اندر رزق میں برکت کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو تب تک رومال سے یا ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہاتھ پانی سے دھو لیں۔ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد اسی طرح اگر کھانا آپ کے سامنے گرم ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس گرم کھانے کے اوپر پھونک نہیں مارنی چاہیے، اس سے ممانعت ہے، انتظار کر سکتے ہیں کھانا تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو نوالے کتنے ہونے چاہیے۔ طاق تعداد میں اگر نوالے ہوں تو بہتر ہے، 7، 11، 21 یا اس سے زیادہ بھی مناسب طریقے سے کھانے کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھانے کے دوران اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے، جس سے نقصان پہنچتا ہے، تو آپ ادب سے، احترام سے اس چیز کو کھانے سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ایسی جگہ پر رکھا جائے تاکہ باقی بھی اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے سامنے سے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، کسی دوسرے شخص کے منہ میں وہ چلی جاتی ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ اور کھانے کے دوران زیادہ پانی کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے آپ پانی کا اہتمام کریں۔ اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو پانی کے لیے کچھ بنیادی آداب ہیں، جس میں سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ آپ گلاس کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے، اور پانی جب آپ پئیں گے تو بسم اللہ کہہ کر آپ اس پانی کو پئیں گے، اور کوشش یقیناً آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ 3 سانسوں کے اندر اس پانی کو پی رہے ہوں، اور سانس مختصر سے ہوں، لمبے سانس نہ ہوں، اور پانی کو آرام سکون سے پینے کی کوشش کریں گے۔ وہ پانی تب جا کر آپ کے معدے کے لیے باعث راحت ہوگا۔ اسی طریقے سے پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے کی ممانعت ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جب آپ پانی کو پیتے ہیں کھڑے یا لیٹ کر تو یہ آپ کے معدے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اور پانی پینے سے پہلے جس گلاس کے اندر آپ پانی پی رہے ہیں یا جس جگ میں پانی آپ کے سامنے آیا تو کوشش کریں ایک نظر اس جگ کو دیں، دیکھیں کہ کوئی اس طرح کی مضر صحت چیز تو اس میں نہیں پڑی ہوئی۔ یہاں جس گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں تو اس کو بھی ایک دفعہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں موجود جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ آج کی گفتگو کا آخری حصہ ہے کہ جس میں ہم ان آداب پر بات کریں گے کہ جو کھانے کے بعد مستحب ہیں، ان پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، سنت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا جو ہے وہ اتنا کھاتے تھے کہ اس کے بعد بھی مزید گنجائش کھانے کی رہتی تھی۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس طریقے سے اور بہت سارے فوائد ہیں کہ جو انسانی جسم، اس کے معدے کے لیے کافی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اور اس کے بعد آپ پانی سے جب آپ ہاتھ دھو لیں، اور اس کے بعد ٹیشو پیپر۔ اور جب آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ریزے گر چکے ہوتے ہیں کھانے کے کچھ ذرات، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان ریزوں کو اٹھا لیا جائے اور ان کو کھا لیا جائے۔ اس کے اندر برکت موجود ہوتی ہے اور کئی بیماریوں کی شفا بھی اس سے انسانوں کو مل سکتی ہے۔ اور جب آپ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو کوئی ہڈی نما کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دانتوں میں پھنس جاتی ہیں،
اور آپ اس کو پھر ٹوتھ پک وغیرہ کے ذریعے نکال رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو جو ہے باہر نکال دینا چاہیے، باہر پھینک دینا چاہیے، کلی کر لینی چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی چیزیں کہ جو ٹوتھ پک کے بغیر آپ کی زبان ہی سے خود بخود دانتوں سے چمٹی ہوئی کوئی چیز نکل جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے، تو اس کو نگلا بھی جا سکتا ہے، اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ اور جس برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جس پلیٹ میں آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس پلیٹ کو مکمل طریقے سے آپ صاف کر لیں، اور اس کے اندر اگر کوئی سالن موجود ہے یا کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ پی لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر صحت عطا کریں گے اور آپ کے رزق کے اندر برکتیں شامل حال ہوں گی۔ اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کھانا مکمل کرتے تو کھانے پر تب تک بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک دسترخوان کو اٹھایا نہیں جاتا ان کے سامنے، اور جب دسترخوان ان کے سامنے اٹھا دیا جاتا پھر وہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد سورہ قریش یعنی لإلاف قریش، اس کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد وہ کھانے کی جگہ سے رخصت فرما دیتے۔ اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کھانا پیش ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسے شبہ میں جب آپ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں تو کھانے کے فوراً بعد استغفار یقیناً کریں۔ اگر غلطی سے کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ چیز آپ کے لیے کسی حد تک بہتر بھی ہو سکتی ہے اگر آپ استغفار کا اہتمام کریں گے تو۔ ناظرین، کھانے کے آداب کے حوالے سے یہ کچھ مختصراً چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر غور و خوض کریں گے، اور جب بھی آپ کھانے سے مستفید ہو رہے ہوں گے تو ان باتوں کا یقیناً آپ خیال رکھیں گے۔ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کھانے کے آداب ہی کے اوپر کچھ مزید چیزیں ہیں کہ جب آپ مہمانوں کو گھر میں بلائیں یا آپ جب مہمان بن کر کسی کے گھر میں جائیں، کسی دعوت پر جائیں، تو کون سے آداب ہیں کہ جنہیں ہمیں بطور مسلمان خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔